بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ مرزا جیلمی جو ہے یہ اصل میں رافضی ہے، اور کوئی موقع بھی ایسا یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا جو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہو۔ ایسا کوئی موقع یہ اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ اب ایک مسند کی احمد کی اور سنن ابی داؤد کی روایت کو لے کر یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ طعن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دیکھا جائے تو یہ صحیح الاسناد کے ہر وقت رٹ لگاتا ہے، لیکن آپ ذرا اس کی بات کو سنیں۔ مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی۔ شیخ زبیلی زئی اور شیخ ناصر الدین البانی دونوں نے اس حدیث کو ٹھیک کہا ہے۔ مقدام بن مادی کر بیٹھے ہوئے ہیں امیر شام کے دربار میں، اور اتنے میں خبر پہنچتی ہے کہ حسن ابن علی شہید ہو گئے۔ تو مقدام بن مادی کر پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ظاہر ہے عام مسلمان کی موت پہ بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے۔ تو اب امام داؤد نے کہا کہ قال رجل، ایک مرد نے کہا۔ وہ کس مرد نے کہا؟ وہ مسند احمد میں ہے، قال معاویہ، معاویہ نے کہا تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو؟ آپ نے سن لیا کہ سنن ابی داؤد اور مسند احمد کی روایت کو پیش کیا، اور یہ سید الاسناد کا جو رٹ لگاتا ہے، کہاں گیا اس کا سید الاسناد؟ اگر اسے کہو، اس کے سننے والے اور اسے ماننے والوں سے میں اپیل کرتا ہوں، اسے کہو کہ سید الاسناد کوئی روایت لے اگر تیرے پاس موجود ہے تو۔ ابھی تک تو کوئی بھی حضرت امیر معاویہ پہ طعن کرنے والی روایت صحیح نہیں لا سکا، اور یہ مرتا مر جائے گا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک روایت صحیح اور سند نہیں لا سکتا کہ جس کی سند ٹھیک ہو اور وہ حضرت امیر معاویہ کی مذمت بیان کی گئی ہو۔ اب یہ کہتا ہے کہ حضرت حسن کی وفات پہ خوشی منائی۔ اب روایت دیکھیے جی، ابو داؤد کی روایت دیکھیے، وہاں نمبر ہے 4131، یعنی 4131، 4131 نمبر کی، اور مسند احمد کی روایت ہے 17189، یعنی 17189 نمبر کی روایت ہے، اور اس کی سند میں بقیہ بن ولید کھڑا ہے جو کہ مدلس راوی ہے۔ یہ تدلیس کرتا تھا، صرف مدلس نہیں ہے، یہ تدلیس تسویہ کرنے والا راوی ہے۔ اب یہ روایت بھی ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں یہ روایات آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان میں دیکھیے ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے۔ جب کہ ان کے ساتھ یہ روایت کر رہا ہے تو اس کی روایت کہاں مقبول ہے؟ آپ تو بڑا چلتے ہیں کہ ان مدلس کی ان کے ساتھ روایت مقبول نہیں ہے، اور چلو اس نے مسند میں جا کر پھر کہتا ہے یہاں تو اپنے شیخ کے اخبارنا اور حدثنا کے ساتھ نقل کر رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عام مدلس نہیں ہے، یہ مدلس تسویہ کرنے، تدریس تسویہ کرنے والا آدمی ہے، جو کہ کہیں سے بھی راوی کو گرا سکتا ہے۔ اس کی کہیں بھی سند میں آنا آ جائے تو یہ روایت مقبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے متعلق امام ابن جوزی نے کہا مدلسن، کہ کہا کہ القوم مترکین مجہولین، کہ یہ متروک اور مجہور راویوں سے نقل کرنے والا مدلس راوی ہے۔ اور اسی طرح تہذیب و تہذیب میں آپ دیکھیں کہا مدلسن، اسی طرح باقی بھی ائمہ نے اس پہ بہت ساری جرح کر رکھی ہے کہ یہ مدلس راوی ہے، جبکہ آپ ایک مدلس راوی کو لے کر سیدنا امیر معاویہ پہ تبرہ کرنا چاہتے ہیں اور ان پہ طعن کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کوئی روایت پیش کریں، اگر بات آپ سے اپیل یہ ہے اس کے ماننے والوں سے کہ اسے کہو کہ اگر امیر معاویہ کے متعلق کوئی گفتگو کرنی ہے تو جھوٹ کیوں بولتے ہو، روایت کو صحیح لاؤ۔ رہی یہ بات، پھر اس کی آگے متن کی طرف دیکھیں کہ متن میں یہ لمبی حدیث ہے۔ میں صرف ایک بات کہ آخر حضرت جو بات آتی ہے کہ حضرت مقدام اور امیر معاویہ کے درمیان گفتگو ہوئی، اور گفتگو کے بعد حضرت امیر معاویہ نے کچھ پیسے دیے، اور وہ پیسے حضرت مقدام نے لیے اور جا کر تقسیم کر دیے۔ آپ بتائیے کہ اس نے حضرت حسن کے اور حضرت حسن کے معاملہ میں حضرت امیر معاویہ اور مقدام کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، اور لازمی بات ہے بہت بڑی گرم و گرمی باتیں ہوگی، اور پھر پیسے لے رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات عقل نہیں مانتا۔
کہ جیلمی کے ساتھ اس کے باپ کے معاملہ میں جھگڑا ہو جائے کسی بندے کے ساتھ اور پھر اس سے یہ پیسے وصول کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی جھوٹی روایت، گڑی ہوئی من گڑت روایت کو پیش کر کے اور سیدنا امیر معاویہ پہ تان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے آپ اس میں ابو داود میں جائیں تو وہاں قال لہ رجل کے لفظ ہیں، اور یہ مسند میں قال معاویہ وہاں قال لہ رجل کے لفظ ہیں کہ کسی مرد نے کہا، نامعلوم ہے۔ اسی طرح ایک نسخے فلان کے لفظ ہے، فلان فلاں نے کہا۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ روایت جہاں بھی آئی تو صرف سوائے 2 مقام کے باقی کہیں بھی حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں آیا، اور یہ سب راویوں کی بنائی ہوئی بناوٹ اور گپ ہے اور کوئی بات بھی نہیں ہے۔ پھر آپ اگلی بات، قابل غور بات یہ ہے، اس میں آ رہا ہے کہ حضرت مقدام نے کہا کہ میں حضرت حسن کی وفات کو مصیبت کیوں نہ سمجھوں، کہ جب کہ نبی علیہ السلام اپنی گود میں انہیں بٹھایا کرتے حضرت حسن اور کہتے الحسن منی والحسین من علی، یہ لفظ کہا کرتے تھے، اور انہی لفظ پہ البدایہ حافظ ابن کثیر نے کہا کہ انہی لفظوں کے متعلق حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں فی نکارۃ لفظا و معنی، کہ یہ اصل میں تو یہ لفظ جو ہے صحیح حدیث کے مخالف ہیں۔ جو صحیح حدیث میں آتا ہے الحسین کے لفظ آتے ہیں اور یہ الحسن کے لفظ نقل کر رہا ہے، تو یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ یہ صحیح حدیث کے مخالف ہیں۔ اور دوسری بات کہ آپ دیکھیں البدایہ و نہایہ کو آپ اٹھائیے، وہاں دیکھیے جب حضرت حسن کی وفات کی خبر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ابن عباس موجود تھے، اتفاقاً موجود تھے۔ جب یہ خبر پہنچی تو حضرت البدایہ و نہایہ، اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ 304 ہے، اس کو دیکھیے آپ، کھولیے اس کو ماننے والا ہو۔ یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابن عباس موجود تھے جب خبر آئی ولما جاء کتابوں میں موت الحسن ابن علی، حسن ابن علی کی جب خبر پہنچی تو فَأَزَّاهُ فِيهِ بِأَحْسَنَ تَعْزِيَةٍ، کہ حضرت حسن کی خبر پہنچی تو حضرت امیر معاویہ نے ابن عباس سے تعزیت کی اچھے انداز میں، اور پھر انہوں نے ابن عباس نے ردن حسنا تو اچھے طریقے سے اس بات کا جواب بھی دیا، اور یہ تعزیت کی یہاں موجود ہے۔ اور پھر اسی پہ دیکھیے آگے باسا معاویہ نے پھر حضرت حسن کی وفات کے لیے اپنے بیٹے کو بھی بھیجا کہ جا کر وہاں تعزیت کر کے آؤ، اور تعزیت کی ابن عباس نے شکریہ بھی ادا کیا۔ اب یہ حقائق کہاں جائیں گے؟ کہتے ہیں اہل حاکم، یہ حقائق کہاں جائیں گے؟ تعزیت کر رہے ہیں۔ پھر رہی یہ بات کہ آپ دیکھیں حضرت حسن نے جب سے صلح کی ہے اور اعتماد کا اظہار بھی کیا، اس کے بعد بخاری میں وہ روایت موجود ہے کہ اپنے اعتماد کا اظہار بھی کیا، اور وقت سے حضرت حسن اور معاویہ کے اچھے تعلقات تھے۔ آپ البدایہ کو دیکھیے، باقی کتابوں میں دیکھیے، تاریخ دمشق میں دیکھیے، آپ دیکھیے وہاں حضرت حسن جایا کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ ان کی عزت کیا کرتے تھے، انہیں تحفے تحائف دیا کرتے تھے، ان کے مالی معاملت کیا کرتے تھے۔ یہ تاریخی حقائق کہاں جائیں گے؟ ایک ضعیف روایت کو پیش کر کے تم امیر معاویہ کے متعلق گفتگو کرتے ہو، یہ حقائق کہاں جائیں گے؟ اور دیکھیے پھر، اور حضرت حسن کی صلح کرنے کے بعد حضرت حسن نے کوئی جملہ حضرت امیر معاویہ کے متعلق کہا ہو، ایک جملہ پیش کرو۔ یا حضرت حسین نے کوئی جملہ کہا حضرت معاویہ کے متعلق صحیح سند کے ساتھ، کوئی ایک جملہ پیش کرو۔ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ رافضیوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اور خلافت ملوکیت یہ پہنچی اسحاق جہابلی کے پاس، اور وہاں سے ہوتی ہوئی یہی خلافت ملوکیت یہی مودودی کی اس کے پاس پہنچی، اور یہ اسی کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس سے پہلے 14 صدیوں میں کوئی نہیں گزرا اس طرح کے حضرت امیر معاویہ پہ جس نے اعتراض کیے ہوں، یہ پہلا شخص ہے، اور خلافت ملوکیت والا اور اس کے جو بابا ہے وہ پہلا شخص ہے جو حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں۔ اس کے لیے کسی نے کیا جس صحیح روایت ہے اور گھڑی ہوئی باتیں ہیں راوی کی، انہوں نے درج کی ہیں، اور درج کی ہوئی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اس طرح کی روایات کی طرف نہ جائیں، آپ صحیح روایات کی طرف جائیں جو بخاری اور مسلم میں حضرت امیر معاویہ کی عظمت اور مقام کو واضح کر رہی ہیں، ان روایات کی طرف جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔